وأصحابه أجمعين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. معزز سامعین، آپ کے سامنے باری تعالیٰ کے مقدس کتاب سے دو آیات کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دوستو عزیزو، آخری زمانہ ہے، بات جو ہوگی وہ نصیحت کی ہوگی. آج کل دنیا میں بڑی لڑائی ہے، بڑا فتنہ برپا ہے. اور یہی ہے آخری زمانے کی نشانیاں. حق کو پہچان والے نہیں ہیں. سب جو بندہ کہتا ہے میں کہتا ہوں، جو میں کرتا ہوں وہ صحیح ہے، جو میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے، باقی سارے ایسے ہیں. شریعت مطہرہ پہ چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروکاری کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بس کوئی نہ کوئی کسی جماعت کی نشانی رکھ لی کہ میں فلانے جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، کام ہو گیا. یہ مسئلہ کیوں ہوا ہے؟ ہمارے اندر جذبہ حق پیدا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہم سیدھا راستہ تلاش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے اندر یہ جستجو محنت کب پیدا ہوگی؟ باری تعالیٰ نے صلاۃ شریف پڑھی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا نبی اللہ. دوستو عزیزو، میں عرض کر رہا تھا یہ ہمارے اندر شوق پیدا نہیں ہوتا ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ جب کسی چیز میں انسان کو ناکامی ملتی ہے تو وہ تلاش کرتا ہے سب اسباب. تو کیا وجہ ہے مجھے اس معاملے میں کامیابی نہیں ملتی ہے، ناکامی ہوتی ہے؟ تو ذرا دین کے معاملے میں بھی دوستو دیکھیں، آپ کوشش کریں کہ راستہ حق مل جائے. باری تعالیٰ نے فرمایا اپنے مقدس کتاب میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جس نے ہماری راہ میں کوشش کی، جہاد کیا، جہادوا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. میں ان سے اللہ فرماتا میں ان بندے سے وعدہ کرتا ہوں میں ان کے لیے ہدایت کے راستے ضرور کھولوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اللہ کا وعدہ ہے. قرآن پاک پہ ہم یقین تو رکھتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں.
یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، وہ جو عمل کرنا ہوتا ہے وہ عمل ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ کیوں عمل نہیں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیں عمل کی کوتاہی ہو گئی ہے؟ باری تعالیٰ کی ذات سے ہم محبت نہیں کرتے ہیں، وقت دوستو ہمارا ضائع ہو رہا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ارے انسان تو خدا کا بھگوڑا ہوا غلام ہے۔ یہ اللہ والوں کے الفاظ صرف سنیں نا، اس پہ غور بھی کریں، حضرت کیوں فرماتے ہیں۔ فتح ربانی ان کا کتاب موجود ہے، ملفوظات آپ کھول سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں تم تو اپنے آقا کے بھگوڑا ہوا غلام ہے، واپس لوٹ ورنہ تو راستے میں تباہ ہو جائے گا۔ اپنی غلامی کا حق ادا کر، اپنی بندگی کا حق ادا کر۔ یہ حق ہم سے ادا نہیں ہوتا ہے۔ جنہوں نے حق ادا کیا وہ اللہ کا مقدس کتاب موجود ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں کا، انبیاء کا، شہداء کا، اولیاء اللہ کا ذکر کیا ہے۔ آپ ان کی سوانح حیات کو ذرا دیکھ لیں۔ آج کل جو ہمارا ذہن ہے وہ دولت کمانے کے پیچھے ہے۔ علم وہ سیکھتے ہیں جس سے دولت کمائی جائے، آخرت کے علم کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں لگتی ہے کہ ہم وہ علم سیکھیں جہاں پہ ہمارا راستہ کھل جائے، ہم شریعت کے غلام بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کتاب میں اس جستجو، اس خوف کا ذکر فرمایا، اپنے انبیاء کا ذکر فرمایا، وہ کس طرح میرے دین کی خدمت کر کے دنیا سے چلے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کسی میجر، کسی جنرل، کسی دنیا والے کا کتاب پڑھ کر، قانون پڑھ کے خوش ہوتا ہے کہ مجھے علم آ گیا۔ علم وہ ہے جو اللہ کے کلام کا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یہ علم کب آئے گا؟ اللہ نے فرمایا جو اس بات کا خوف کرتا ہے، مقام ربی، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ مقام ربی، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، مجھے ادھر جواب دینا ہے۔ دوستو عزیزو، دیکھو اللہ کا قانون، دیکھو اللہ کا فرمان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب جبرائیل امین کتاب لے کے آتا تھا، آیات لے کے آتا تھا، تو فوراً صحابہ کو فرماتے یہ اللہ کا کلام ہے، لکھ لو، یہ میری بات ہے، اس کو حدیث کہو، یہ حدیث الگ لکھ لو۔ کتنا حسین خطاب ہے۔ مقام ربی، اس سے ڈرتا ہے کہ مجھے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ بات ہمارے دل میں ہی نہیں آتی ہے۔ بیل کے پیچھے، گائے کے پیچھے، بھینس کے پیچھے، زمین کے پیچھے، دولت کے پیچھے، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ مقام ربی، خدا کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کی حالات کو دیکھیں۔ باپ بچپن سے فوت ہو گیا تھا،
یہ کیوں ہوتا ہے؟ اکثر انبیاء کے والدین بچپن میں فوت ہو گئے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کا باپ زندہ تھا، ان کی اچھی پرورش کی، اس کے کالج میں داخلہ لی، اس کو بہت بڑی تعلیم ملی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے جو دوست ہوتے ہیں وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سائیں چاچا کے ساتھ آزر کے ساتھ، وہ بھی کافر تھا، انہیں بھی اپنی حرکات شروع کر دی، اور بچپن سے ابراہیم علیہ السلام اس سے بھی اختلاف کرتا رہا۔ چاچا یہ تیرا دین صحیح نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک بت بنا کے، مورتی بنا کے ابراہیم علیہ السلام کو دی، آزر نے بیٹا جاؤ شہر میں اس کو بیچ کے آؤ، دیکھو کفار کا عالم، یہ جس کو خدا کہتے ہیں، جس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کو بنا کے بھیجتے ہیں، یہ ان کا عقل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس کو اٹھایا اور فرمایا تعظیم سے لے جائیں، کندھے پہ لے جائیں، اس کی تعظیم کریں۔ کہا ٹھیک ہے دے دو مجھے۔ گھر سے نکل کر تھوڑا آگے اس کے گلے میں رسی ڈال کے اس کو گھسیٹا زمین پہ، کہاں پہ اس کی ناک کی چوٹی چلی گئی، کہاں پہ کان کی چوٹی چلی گئی۔ یہ کیوں کر رہا تھا؟ فرمایا اگر یہ خدا ہے تو مجھے کچھ ہوگا نا، کچھ کرے تو پتہ پڑے نا۔ سبحان اللہ۔ دیکھتے ہو اور اللہ کے دوستوں کا شان۔ لمبی بات ہو جائے گی۔ سال کا آخری مہینہ، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے آزمائش کا، سال کا ابتدا والا مہینہ وہ سرکار مدینہ کے بچوں کے آزمائش کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈٹ کر نمرود سے مقابلہ کیا۔ اس کی فیملی میں اس کی بیٹی کو اس سے چھین کر اپنا تابع کر دیا۔ سیدنا امام حسین میدان کربلا میں ڈٹ کر مقابلہ کیا، ان لوگوں کے سامنے مقابلہ کیا جو ابن الوقت تھے، جو دنیا کے دیوانے تھے۔ یزید نے ان کو بہکایا، بڑی جاگیروں کا ان کو دلاسا دیا، بڑی دولت کا دلاسا دیا۔ وہ سامنے آ گئے امام حسین کے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات اب نہیں تھی جو اتنی حد تک پہنچ جائے۔ اور امام حسین کا فیصلہ یہ کیوں تھا؟ اس کو کبھی سوچا ہے؟ یہ تھی دین کی اہمیت امام حسین کے سامنے۔ فرمایا سر تو دے سکتا ہوں مگر اسلام دے نہیں سکتا ہوں، دین کو داغدار نہیں کر سکتا ہوں۔ اور اپنی جان کا نذرانہ دے دیا، سبحان اللہ۔ بچوں کا نذرانہ دے دیا، بھائیوں کا نذرانہ دے دیا، ساتھیوں کا دے دیا۔ 72 ساتھی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، یکے بعد دیگر ہوتے رہے۔ سمجھوتا کیوں نہیں کیا؟ ہم میں لڑائی ہوتی ہے، ایک بندہ دو بندہ کسی دھر کا مر گیا، فوراً کہتا ہے، لوگ آ جاتے ہیں، بھائی سمجھوتا کرو، آگے نہ بڑھو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ حضرت نے سمجھوتا کیوں نہیں کیا؟ اتنا نقصان کیوں ہو گیا؟ یہ تھا اسلام۔ سبحان اللہ۔ امام عالی مقام کے سامنے وہ اما من خاف مقام ربی کا الفاظ سامنے آ رہا تھا، مجھے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس فاسق اور فاجر کی بیعت کر کے میں کل قیامت کے دن خدا کے سامنے کس طرح جواب دوں گا؟ ابھی جو لڑائی ہے پیٹ کی، دنیا کی، دوستو عزیزو، ایسا کوئی بندہ دیکھا ہے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے